اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الطیب، اس کا معنی ہے پاک۔ یہ نام حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے، نہیں قبول کرتا مگر وہ پاک چیز، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ پھر فرمایا، سورۃ المؤمنون کی آیت، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان بتایا جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور بتایا کہ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دیا ہے، اور یہی حکم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانیت کو دیا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے ہر قسم کے افعال میں پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر قسم کے نقص اور عیب سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نہ تو ذات میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، نہ ہی اس کی کسی قسم کی صفات میں، نہ ہی اس کے کسی قسم کے افعال میں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اس کے جتنے بھی کلمات ہیں وہ سب کے سب پاکیزہ ہیں، جیسے کہ کلمۃ الاخلاص، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ، یعنی کہ پاکیزہ کلمہ۔ اسی طرح سے ہر وہ کلمہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ سب کے سب پاک ہیں۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ ہدایت دیے گئے پاکیزہ کلمات کی طرف، اور وہ ہدایت دیے گئے تعریف کی طرف۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا وہ ذات خود پاک ہے، ہمیشہ اس نام کے ساتھ وہ جانا جائے گا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اس کائنات کو انسانیت کے لیے پیدا کیا، اس کائنات میں بنانے والی ہر چیز کو اس نے انسانوں کے لیے مسخر کیا، اور انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خود پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ اب اس کو کن معاملات میں پاکیزہ ہونا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو انسان کو اپنی نیت میں پاکیزگی اختیار کرنی پڑے گی۔ زندگی میں ہر دن میں جو بھی وہ کام کرے اپنی نیت صاف رکھے، نیت کو پاک رکھے۔ ایک تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کے ساتھ بغض رکھنا، اس طرح کے معاملات کی نیت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے انسان کے اقوال جو ہیں وہ پاکیزہ ہونے چاہیے، یعنی کہ اس کی باتوں میں نہ تو کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، نہ کوئی ایسے کے الفاظ ہوں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے متنفر کریں، یا خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے وہ دور کرنے والے ایسے کلمات کہے، اور نہ ہی کسی قسم کی فحش، بہودہ، فضول گفتگو کرے۔ پھر انسان کے اعمال پاک ہونے چاہیے، اس کے اعمال میں اس کی ساری زندگی کی جو روٹین ہے وہ سب بھی آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عبادت، جیسے کہ انسان کا سونا، جاگنا، کھانا پینا، ہر چیز، ہر عمل جو ہے نا وہ اس کا صاف ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہونی چاہیے، سنت کا طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کی عبادت جو ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے۔ پھر انسان کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، کہ انسان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس کے شر سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انسان کتنا نرم دلی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رویہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے باقی سب وہ باتیں جو اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ پھر انسان کے اموال، یعنی کہ مال و دولت جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے لوگوں کا حق مارا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کسی کا ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا سود یا حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، چاہے وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرے ضرورت کی حد تک، یا پھر وہ اپنی خاندان کے اوپر خرچ کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر۔ اور یہ سارے اسپیکٹس یا پہلو جو ہیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اس پاک ذات کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ جب انسان اپنی زندگی کے سارے معاملات میں پاکیزگی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے تو مجھے اس کی ذات کے لیے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو پھر انسان اس کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں خوش قسمتی دیتے ہیں۔
جیسے کہ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور پکارے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا اپنے رب کا گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے یعنی جنت کے، اور ان کا دربان ان سے کہنے لگے گا سلامتی ہو تم پر، پاکیزہ تھے تم، بس تم داخل ہو جاؤ ان دروازوں میں سے اور ہمیشہ رہو گے اس میں۔ پھر اسی طرح سے سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے اچھے عمل کیے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو ہم ضرور اس کی زندگی بسر کروائیں گے اس کو پاکیزہ زندگی، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو بہترین اجر کی بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی ہمارے جتنی بھی زندگی کے معاملات ہیں، ہمارے اس میں اعمال، نیت، اقوال، اخلاق، اموال سب کچھ شامل ہے۔ جب تک وہ پاکیزہ نہیں ہوں گے تب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جنت کے حقدار بھی نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، اس کے اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔